لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں میں بار بار جمع ہونا نصیب فرمائے۔ میں محترم بزرگوں دوستوں، عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور دل میں اللہ تعالیٰ کو بسا لے۔ جو شخص اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کر لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے معاف کرنے والے اور اپنی مخلوقات پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جس طرح سے اپنے جسم کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، ایسے ہی اپنے نفس اور روح کی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ جسم بھی اسی وقت سکون میں رہتا ہے جب انسان اپنی روح کو سکون پہنچاتا ہے، کیونکہ جب روح سکون سے نہ ہو، روح بے چین ہو تو جسم بھی بے چین ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سچے کون لوگ ہیں؟ سچے وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، مؤمنین کی اور نیک اعمال کرنے والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہا کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تعجب کی بات نہیں کہ ایمان والوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہو، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملا کرتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات بیان کی ہے کہ جب زمین ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔
ایک تو پانی کا سیلاب آتا ہے، پانی سے ناپاکی کو بہا دیا جاتا ہے، زمین کو صاف کر دیا جاتا ہے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ سورج کی روشنی، سورج کی دھوپ اس ناپاکی پر پڑے اور اس کو جلا کر بھسم کر دے اور ختم کر دے، تو جب وہ ناپاکی جل جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے سورج کی دھوپ کی وجہ سے، تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ دل گندا ہو جاتا ہے تو اس دل کو بھی پاک اور صاف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کا خوب ذکر کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔ جتنا اللہ کا ذکر کیا جائے گا اتنا ہی دلوں کا گناہ، میل کچیل سب صاف ہوتا چلا جائے گا۔ تو جس طرح سے زمین کو پانی کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے، گندگی کو دھویا جاتا ہے، اسی طرح سے دلوں کی گندگیوں کو، دلوں کے گناہوں کو اللہ کے ذکر سے دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ بیان کیا کہ شیخ کی صحبت، کہ جس طرح سے سورج کی دھوپ جب زمین پر، گندی زمین پر، ناپاک زمین پر پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نجاست، وہ ناپاکی جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شیخ کی تجلی اور شیخ کی صحبت میں پہنچنے کے بعد میں جو نظر پڑتی ہے تو وہ دل کی گندگی کو، میل کچیل کو جلا کر ختم کر دیتی ہے اور دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی۔ تو دل کی گندگی کو ختم کرنے کے دو طریقے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے کہ دل سے گناہ اور گندگی، میل کچیل صاف ہو جائے۔ دوسرا طریقہ بیان کیا کہ شیخ کی صحبت میں پہنچے، شیخ کی صحبت میں پہنچنے کے بعد میں شیخ کی تجلیات کو اپنی طرف متوجہ کرے، شیخ کی نظر کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرے، تو اس سے دل کے اندر بیٹھے ہوئے جمے ہوئے گناہ جل کر ختم ہو جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وکونوا مع الصادقین سے یہ بات اشارۃ النص کے طور پر معلوم ہوتی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، دل کو جس چیز کے اندر بھی لگایا جائے گا، دل اسی چیز کے اندر مبتلا ہوگا اور آخر وقت میں وہی کیفیات ظاہر ہوں گی جو دل کے اندر بسی ہوئی ہوں گی۔ ایک بزرگ نے دل کی کیفیات سے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے طوطا پالا اور اس طوطے کو اللہ اللہ کہنا سکھلایا۔ کوئی بھی آتا اس کے سامنے تو وہ اللہ اللہ کہتا، کوئی بھی چیز اس کے سامنے آ جاتی تو طوطا اللہ اللہ بولتا۔ لیکن اچانک ایک مرتبہ اس طوطے کا پنجرا کھلا ہوا تھا، مالک سویا ہوا تھا، بلی آئی اور اس پر اس نے جھپٹا مارا تو اچانک اس کی جو اصل حقیقی آواز تھی، ٹیں ٹیں کرنا، وہ آواز نکلی اور بلی نے اس کو شکار کر لیا۔ تو بزرگ نے یہ پورا واقعہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اس سے نصیحت لی۔ مالک نے تو افسوس کیا کہ میں نے تو اپنے طوطے کو اللہ اللہ کرنا سکھلایا تھا، لیکن جب آخری وقت آیا تو اس کی زبان سے ٹیں ٹیں نکلی، اللہ اللہ کی آواز نہ نکلی۔ تو اسی طرح سے اگر ہم نے اپنے دل میں اللہ کو نہیں بسایا، زبان سے اللہ اللہ کہتے رہے، تو جب ملک الموت سامنے آئے گا تو اس وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے بھی ہائے افسوس کی آواز نکلتی ہوئی ہو اور اللہ اللہ کی آواز اور کلمہ توحید کی آواز ہماری زبان پر بھی نہ آ سکے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے وہ یہی دی ہے کہ دلوں کا اطمینان جو ہوگا اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن اللسان، کہ اللہ کے ذکر سے زبانوں کو سکون ملے گا، بلکہ دل کہا ہے۔
تو جب دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا تو اسی وقت میں آخری وقت میں جب ملک الموت آئیں گے، انسان کا اپنا آخری وقت ہوگا دنیا سے رخصت ہونے کا، تو اس وقت میں زبان پر کلمہ توحید آ جائے گا، اور جس شخص کی زبان پر مرتے وقت کلمہ توحید آ جائے تو وہ انسان کامیاب ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد بیان فرمائی کہ جس شخص کی وفات کلمہ توحید پر ہوئی ہو تو وہ انسان، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں بسا لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات بھی لامحدود ہے اور میری صفات بھی لامحدود ہیں، نہ میری ذات کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے اور نہ ہی میری صفات کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے۔ میں کسی مکان میں بسنے والا نہیں، میں کسی مقام پر ٹھہرنے والا نہیں، میں کسی خاص جگہ پر اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا۔ اگر میں کسی جگہ پر کسی مقام پر ٹھہر سکتا ہوں تو وہ مومن کا دل ہے۔ مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ اس دل کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سما سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ دل بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا۔ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دل کے اندر غیر کی محبت ڈالنے سے پہلے اس دل کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اگر اس دل کو اللہ کے حوالے نہ کیا تو غیر کی محبت اس دل کے اندر آ جائے گی، پھر وہ محبت انسان کو گمراہی تک لے جائے گی، کہیں گناہ کرائے گی، کہیں کفر کرائے گی، کہیں شرک کرائے گی۔ اس لیے اس دل کو جتنا جلدی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر اللہ کی محبت کے حوالے نہ کیا، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا نہ کیا، تو پھر غیر کی محبت آئے گی جو اللہ سے دور کر دے گی، دین سے دور کر دے گی۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت آ جائے۔ یہ محبت آئے گی اہل اللہ کی صحبت سے، اس لیے کہ صحبت کا اثر لازم ہے۔ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی انسان کے دل میں اثر پیدا ہوگا۔ اگر بروں کی صحبت میں جائے گا تو برائی کا اثر دل میں آئے گا، اور اگر اچھوں کی صحبت میں جائے گا تو اچھائی کا اثر دل میں آئے گا۔ اور اہل اللہ کے پاس اللہ کی محبت ملتی ہے، اہل اللہ کے پاس اللہ کے ذکر کرنے کا طریقہ ملتا ہے۔ تو اس لیے اپنے وقت کو اہل اللہ کی صحبت کے لیے خالی کرنا چاہیے، اہل اللہ کی صحبت میں پہنچ کر اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لینے کے راستے ہموار کرنے چاہیے۔ بس یہی معروضات مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو، ہم سب کے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لگانے کی توفیق دے۔